پچھلے جمعے حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین، امام حمیم، امام تشنہ قام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات ہم نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھیں، اور یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی طہارت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کچھ مناقب اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو بھی ہم ٹچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بلکہ ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پر تھا۔ والدہ ان کی بیمار تھیں۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ انہوں نے عرض کی کہ چونکہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ والدہ اور خوش ہو گئیں کہ چلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں گے، میرے لیے دعا کروائیں گے، اپنے لیے بھی دعا کروائیں گے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول کی اقتداء میں میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اچھا، ان صحابہ کرام کے نصیب پر قربان جائیں، یہ اللہ کے نبی کی اقتداء میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ صاحب قرآن، جس کے دل پر قرآن اترا، اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت کا کیا مزہ اور سرور ہوتا ہوگا، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور صحابہ کرام کے رگ و پے میں اس قرآن کی تاثیر کس طرح پیدا ہوتی ہوگی، اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ خیر، حضرت حذیفہ نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ادا کی۔ اس انتظار میں تھے کہ میں کچھ بات کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف فرما رہے اور اٹھے نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کی امامت کروائی۔ پہلے حضرت بلال نے اذان دی، پھر امامت کروائی۔ کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز بھی اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہو گئے اور کچھ ذکر اذکار وغیرہ کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے حجرے کی طرف جب تشریف لے جانے لگے، تو میں بھی دھڑکتے دل کی طرح کے ساتھ ان کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام نہ ہو، میری ملاقات نہ ہو۔ پھر میں نے جا کے اپنی والدہ کو جواب بھی تو دینا ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ کہنے لگے میں جب چلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ من انتا، کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے حذیفہ، حذیفہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمانے لگے، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک یا حذیفہ، اے حذیفہ تو کس لیے آیا ہے، اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔
حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سوچتا ہی رہ گیا کہ میں کوئی گزارش کروں، میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی میرے معاف ضمیر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور مجھے اور میری ماں کو مغفرت کی دعا سے نواز دیا، مقصد تو حل ہو گیا۔ اب میں کیا کہوں کہ کس لیے آیا ہوں؟ ایک تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، دوسرا اپنی اور اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ تو ویسے ہی مل گئی بن مانگے۔ کہنا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حاجت تو بن مانگے ہی پوری ہو گئی، مانگنے کی تو حاجت ہی نہیں پیش آئی۔ خیر کہتے ہیں میں خاموش ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی آسمانوں سے زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس ایک حدیث کے اندر ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملیں، اور ایٹ دا اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ اس فرشتے نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے حسن اور حسین کو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جامع ترمذی کی ہی ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1569 1569 جامع ترمذی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے غلام تھے۔ ان کے نصیب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفقتیں اور بڑی محبت اور بڑا پیار انہیں حاصل تھا، اور جو بہت زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اس کا انداز بھی باقیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو تھوڑا دور ہوتا ہے وہ تردد میں ہوتا ہے، تکلف میں ہوتا ہے، تو جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اندر تکلف کم ہوتا ہے۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی، جب مجھے کوئی کام ضروری کام آ پڑتا تو میں بلا تکلف رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا سارے صحابہ اس طرح نہیں آتے تھے، یہ کچھ صحابہ کرام تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے، جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور کئی صحابہ تھے۔ ان میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے اور بہت قریب تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آیا، دروازہ بند تھا، سوچا دروازہ کیسے بجاؤں۔ تو صحابہ کرام کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی ضروری کام ہی درپیش ہو جاتا، ضروری بات کرنی ہوتی اور دروازہ شریف بند ہوتا تو وہ دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، اور اگر ناگزیر ہو جاتا کہ دروازے پر دستک دینی ہے تو وہ انگلیوں کے پوروں سے دروازے کے اوپر دستک دیتے تھے۔ ہم تو جا کر اب تو خیر بیل بجاتے ہیں نا، تو بیل بھی بعض اوقات ایسے بجاتے ہیں کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر شاید بھول جاتے ہیں کہ اس کو اٹھانا بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے فون کی گھنٹی کا حال بھی یہی ہے، ایک دفعہ فون کریں گے نہیں اٹھایا، پھر کریں گے پھر نہیں اٹھایا، پھر کریں گے پھر، یعنی ہم گویا کہ راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں۔ اگلا بندہ واش روم میں ہے، بیمار ہے، سو رہا ہے، کسی ضروری کام کے اندر ہے، موبائل کہیں رکھ کے بھول گیا ہے، چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، موبائل سائلنٹ ہے، ہم اس کو
مسلسل کالیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ذرا غیر اخلاقی سی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کال کی، سامنے والے نے نہیں اٹھائی، تو تھوڑا سا اسٹے کر لیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بندہ مصروف ہو۔ بہت زیادہ بھی ایمرجنسی ہے تو اگلے بندے کو تھوڑا موقع دیں، وہ آپ کی کال دیکھے گا، آپ کو کال بیک کر لے گا۔ اسی طرح جو ہے نا دروازے پر دستک دینے کے حوالے سے بھی سنت طریقہ ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی جائے، اگر جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے وہاں سے واپس لوٹ آئیں۔ اچھا، یہ بغیر ناراض ہوئے واپس لوٹنا یہ ہمیں بتایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ بس واپس لوٹ آئیں اور پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے قسم اٹھا دیں کہ میں اس کے دروازے پر نہیں آؤں گا، یہ تو دروازے ہی نہیں کھولتا۔ تو ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، بعض تو فون کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فون کرتے ہیں، آگے سے فون اٹینڈ نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، آپ کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوا ہوگا۔ آپ نے نادانستہ طور پر کسی کا فون نہیں اٹھایا اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ آپ اس کو کال بیک کریں، یا ہو سکتا ہے کوئی خاص وجہ ہو کہ آپ نے اس کو کال نہیں کی، وہ آپ کو دوبارہ رابطہ ہی نہیں کرے گا، اور 6 مہینے بعد جب آمنا سامنا ہوگا تو وہ آپ کو یاد دلائے گا تو میں تو آپ کو کالیں کرتا رہا ہوں اور آپ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، آپ لفٹ ہی نہیں کرواتے، اور پھر مختلف طرح کی باتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناراض بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت اسامہ آئے، دروازہ کیا تھا؟ بند تھا۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ دروازہ اگر بجاتے تو کیسے بجاتے تھے؟ یعنی یوں کر کے نہیں بجاتے تھے، دھمک پیدا ہوتی ہے اور اندر جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کو تشویش ہو جاتی ہے، اور اتنے زور سے دروازہ مار رہا ہے کوئی۔ تو وہ کس طرح دروازہ بجاتے تھے؟ انگلیوں کے پوروں سے۔ تکرہ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، اظافر کے ساتھ۔ نہیں، کیسا محبت والا انداز ہے۔ وہ ساغر صدیقی ایک شاعر ہو گزرا ہے نا، اس نے کہا تھا کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو یہ تو اس نے شاعرانہ فن کا اس کے اندر مظاہرہ کیا اور اپنے تخیل کا اظہار کیا، لیکن صحابہ کرام نے تو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ واقعی ہم جب محبوب کے دروازے پر جاتے ہیں تو ہم بڑے ہی احتیاط کے ساتھ دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یہ تکرہ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، اس کی تشریح حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ انگلیوں کے پوروں سے کیوں دستک دیتے تھے صحابہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تعظیماً و تکریماً و تشریفاً، تعظیم، تکریم اور تشریف، یعنی اس کے شرف و مجد اور اس دربار کے ادب کی وجہ سے وہ اپنے پوروں سے محبوب کے دروازے پر دستک دیتے تھے، اور وہ بھی اس صورت میں جب بہت ہی ضروری کوئی کام پیش آ جاتا۔ خیر، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے پوروں سے دروازے پر دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے جو کام یا جو سوال پوچھنا تھا میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں وہ پیش کیا، اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے اور اس چادر کے اندر کوئی چیز ہے، ما ھذا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے فکشفتہ، چادر کو کھول دیا۔ الحسن والحسین علی ورقیہ، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو یہ حسن اور حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت قرار دیا۔
اب ہم آتے ہیں پچھلے جمعے جو ہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ کی کرم نوازی الحمدللہ ہم سب اہل بیت پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ ان کی نسبت اعلیٰ، یہ بڑے باپ کے بیٹے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور رسول اللہ نے انہیں اپنا نواسا نہیں کہا، اور کیا کہا؟ ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا۔ اتنی بڑی نسبت، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، جنتی جوانوں کے سردار، لیکن ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کی برداشت، ان کا حسن اخلاق، اللہ اکبر۔ اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، جس کو ہم نے ہلکا سا ٹچ دیا، ناراضگی والے معاملے کو، جو ضمناً آ گیا تھا کہ ہم کس طریقے سے دروازہ بجاتے ہیں اور کس انداز سے پھر ہم اگلے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کے حوالے سے، آپ کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد میں سے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں، غیر فاطمی اولاد میں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رشتے میں کیا لگے؟ حضرت امام حسین کے بھائی لگے۔ ایک مرتبہ آپس میں ان کی شکر رنجی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی کسی بات پر، حضرت امام حسین ناراض ہوئے، اٹھ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ امام عالی مقام امام حسین اب آپ سے ناراض ہو گئے، واپس نہیں آئیں گے۔ کہنے لگے بھائی تمہارا ہے یا میرا؟ کہا آپ کا۔ کہا اگر بھائی میرا ہے تو میں سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ کہا دیکھنا میں امام حسین کو ایک چٹ لکھوں گا، امام حسین خود میرے پاس آ جائیں گے دوبارہ۔ چٹ میں کیا لکھا؟ خط لکھا امام حسین کو، کہا کہ بھائی جان، آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی ناراض بھائی کے ساتھ صلح کرنے میں پہل کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں بھی پہلے داخل کرے گا۔ اب میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ گستاخی کروں کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہل کریں تاکہ آپ میرے آگے آگے ہوں، میں آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤں۔ محبت کا انداز دیکھیں آپ ذرا۔ کہنے لگے میں تو آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ آپ آ کے مجھے راضی کریں تاکہ جنت میں آپ آگے آگے ہوں، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں۔ یہ خط جب حضرت امام حسین کو ملا نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً آئے اپنے بھائی کو آ کر ملے۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے دم بھرنے والوں، ان پر جان نچھاور کرنے والوں، ان کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والوں، میں آپ کی خدمت میں ایک یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ جب کوئی اپنا بھائی ناراض ہو جائے تو اسے کیا کرو؟ اسے جا کر راضی کرو، ناراضگیاں نہ پالو، قدورتیں اور نفرتیں دور کر دو، دشمنیاں ختم کر دو، محبت، مودت، پیار، اتفاق کو پروان چڑھاؤ۔ یہ سیرت اہل بیت کا ایک انتہائی خوبصورت نقطہ ہے۔ کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہاں رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہم اپنوں سے ناراض ہو جاتے ہیں،
بیگانوں سے دوستیاں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا جو ہے نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق والا معاملہ ہے، تو ہماری گنگا الٹی بہتی ہے۔ اپنوں کو راضی، اپنوں پر صدقہ و خیرات کرنا، اپنوں سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اپنوں کو راضی کرنا، اپنوں کو سینے سے لگانا، اپنوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ اہل بیت کا خاص طرح امتیاز ہے، اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا انتہائی روشن پہلو ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان کی ایک حاجت پوری کر دینا ایک ماہ، ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ تو ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم میں سے جس کے ساتھ جو بھی ناراض ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، دوست، یار، ماموں، چچا، تایا، پھوپھی، نانا نانی، دادا دادی، جو کوئی بھی ناراض ہے انشاءاللہ ہم اس کو جا کر راضی کریں گے۔ یہ کام تھوڑا اوکھا ہے نا، یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کہ ہم کیسے جا کر راضی کریں، لیکن جو جا کر راضی کرے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سگے بہن بھائیوں میں بہت ناراضگیاں ہوتی ہیں، بہت ناراضگیاں ہیں۔ بہن ایک عرصہ دراز تک اپنے بھائی کی راہ دیکھتی رہتی ہے، اور ہم اکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں نرمی پیدا فرمائے۔ جو نرمی سے محروم وہ بھلائی سے بھی محروم۔ اللہ ہمیں نرم دل عطا فرمائے۔ اگنور کیا کریں، معاف کر دیا کریں۔ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اور جو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، اور جو کسی پر رحم کرتا ہے، اہل زمین پر جو رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔